بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نفسیات بطور علم الکردار، سائیکالوجی ایز اے سائنس آف بیہیویئر۔ اب کرداری ماہرین کے نظریات۔ اب بیہیویئر کے اوپر بہت سارے ماہرین نفسیات جو ہیں ان کے نظریات ہیں۔ اب کرداری ماہرین جن میں پلسبری، میکڈوگل، پفلائف، ہل، تھورنڈائک، واٹسن، اسکنر وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے نزدیک کردار سے مراد حرکات و سکنات اور ظاہری سرگرمیاں لی جاتی ہیں۔ جو ہم بہت سارے حرکات کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، وہ سب ہر دماغ رکھنے والی جو زندہ شے ہے، جانور ہے، حیوان ہے، انسان، وہ سب جو ہے وہ جو کام کرتے ہیں یا کوئی بھی سرگرمی جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ سب کس میں آتی ہیں؟ کردار میں آتی ہیں۔ اب کردار کے نظریات ہیں، 3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک میکینیکی نظریہ ہے۔ میکینیکل کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ نظریہ سب سے پہلے جو ہے یہ جے بی واٹسن نے پیش کیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق کردار میکینیکی اور مشینی نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی میکینیکل سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ مشینی نوعیت کا ہوتا ہے اور مخصوص حالات میں اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مطلب ہم جو ہے ماحول کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اپنے کردار یا اپنے بیہیویئر کو چینج کر لیتے ہیں۔ مقصدی نظریہ ہمارا پرپوزیو کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ میکڈوگل اور فرائڈ اور کئی دوسرے ماہرین کے نزدیک نامیات کی ہر حرکت اور ہر فعل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہم بنا مقصد کے کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ حرکی نظریہ ہے ڈائنامک کانسیپٹ۔ اس نظریے کے مطابق نامیات کے کردار کا انحصار آموزش، تجربے اور ذہانت پر ہوتا ہے۔ آموزش کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، لرن کرنا۔ ہم عمر کے ہر حصے میں بہت سی چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ تجربات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا انٹیلیجنس جو ہے ہماری ذہانت کے مطابق ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب نامیات جب بھی کوئی محرک قبول کرتا ہے تو وہ اپنے تجربے، علم اور عقل و دانش کی روشنی میں اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اوبویسلی جب بھی کوئی محرک بیدار ہوتا ہے ہمارے اندر، جیسے محرکات جو ہوتے ہیں، ہمیں بھوک کا محرک ہوتا ہے، نیند کا محرک ہوتا ہے، جب بھی وہ محرکات بیدار ہوتے ہیں تو ہم ان کی تو بدولت میں ان کو ختم کرنے میں، ان کے مقصد تک ان کو پہنچانے میں ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرداری ماہرین انہی حرکات و سکنات یا رد عمل یا کردار کے مطالعہ کو نفسیات کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ نفسیات کی تعریف یوں بیان کی جا سکتی ہے: نفسیات سے مراد وہ فطری اور تجرباتی علم ہے جو نامیات کے مروزی کردار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب میکڈوگل جو ہے وہ پہلا مفکر تھا جس نے 1905 اور 1908 میں نفسیات کو کردار کا علم کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے زمانے کی نفسیات کو تنگ اور باسی کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے، اگر کسی میں مینٹل ڈس آرڈر ہو جاتا تھا یا کوئی اور پرابلم ہو جاتی تھی تو ان کو کہا جاتا تھا ان کے اوپر تو کسی عصیب کا سایہ ہے، یا ان لوگوں کو جو ہے کسی نے جادو کروا دیا ہے، یا یہ وہ لوگ دوسری باتوں کو نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو بھی مینٹل کوئی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے یا ان کو کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس نے اس کو تنگ اور باسی کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن میکڈوگل جہاں نفسیات کو ایک مروزی سائنس کہتا ہے، وہاں وہ مشاہدہ باطن کو بھی پوری طرح کام میں لانے پر زور دیتا ہے۔ میکڈوگل سے پہلے تھورنڈائک اور پفلف نے جانوروں کے کردار کا مطالعہ کیا تھا۔ اب واٹسن، جے بی واٹسن جو ہیں 1878 نے نفسیات کو ایک خالص سائنس کا درجہ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ یا تو وہ نفسیات کو ایک خالص مروزی سائنس بنا دے گا یا وہ اسے چھوڑ دے گا۔ وہ کہتے ہیں یا تو میں نفسیات کو ایک خالص مروزی سائنس بنا دوں گا یا میں نفسیات کو ہی چھوڑ دوں گا۔ ڈاکٹر واٹسن ایک کیمسٹ کی طرح کردار کے مطالعے کو نتائج کو ٹیسٹ ٹیوب میں دوسروں کو بھی دکھانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر واٹسن نفسیات کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نفسیات جیسا کہ اسے ایک کرداری دیکھتا ہے، قدرتی سائنس کی ایک خالص تجرباتی شاخ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک قدرتی سائنس کی جو ہے وہ ایک تجرباتی شاخ ہے، مطلب اس کے اوپر بھی تجربات ہو سکتے ہیں، اس میں بھی مشاہدات ہو سکتے ہیں، اور اس میں مشاہدہ باطن کی اتنی ہی کم ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ کیمیا اور طبیعت میں ہوتی ہے، یعنی جتنی کہ فزکس اور کیمسٹری میں، ٹھیک ہے۔ نفسیات سے مراد باقاعدہ اور سلسلہ وار تجربات اور کردار کا مطالعہ ہے، خواہ وہ انسانی ہو یا حیوانی، طبی ہو یا غیر طبی، انفرادی ہو یا اجتماعی۔ اب ہمارے جو جتنے بھی ہیں کردار جو ہیں وہ ہمارے سلسلہ وار جو ہے نا وہ تجربات پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ہم کردار کا مطالعہ جو کرتے ہیں، چاہے وہ انسان پہ ہوں، چاہے وہ حیوان پہ ہوں یا اینیملس پہ ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہم نارمل ہیں، اب نارمل ہیں، کسی طریقے سے بھی ہوں۔
اچھا جی، واٹسن اس کے پیروکاروں کے نزدیک جس ماحول میں نامیات رہتا ہے وہاں اسے بہت سے مہیجات متاثر کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں نامیات ایک خاص رد عمل ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ بھی ہو، ہمارے مہیجات کچھ بھی ہوں، اس رد عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جوابی فعل، یعنی رسپانس اور ریئیکشن۔ ہم لوگ کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی کام ہو، کچھ بھی فعل ہو انجام دیا جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر اپنا ریئیکشن یا رسپانس لازمی دیتے ہیں۔ واٹسن کے نزدیک اگر مہیج کا علم ہو تو جوابی فعل کے بارے میں پیش گوئی کی جا سکتی ہے، اور اگر جوابی فعل معلوم ہو تو مہیج کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ واٹسن کے نزدیک تمام نفسیاتی کیفیات کی تشریح مہیج جوابی فعل یعنی سٹیمولس رسپانس فارمولے کے تحت بیان کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فارمولا ہے سٹیمولس کا، جو رسپانس ہے، مطلب جو سٹیمولس ہوتا ہے، جو کام جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے یا جو بندہ ہوتا ہے، اس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ انسانی کردار کا خارجی اور قابل مشاہدہ پہلو ہوتا ہے۔ مہیج سے مراد، اب مہیج کیا ہے؟ ہمارا سٹیمولس کیا ہے؟ مراد وہ قوت ہے جو نامیات کے کردار کو متاثر کرتی ہے، اور اس قوت کے نتیجے میں نامیات جو سرگرمی دکھاتا ہے اسے رد عمل کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر تنقید کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک امریکی ماہر جو تھا بنجمن ولمین جو ہے وہ کیا لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کردار کا مطالعہ، ہم جو ہیں کردار کا مطالعہ اگر کرداری ماہر کے معمول صرف مہیج کو ہی جواب دیں اور اس کے علاوہ ان سے کوئی عمل سرزد نہ ہو، مطلب کوئی وہ کام نہ کر سکے، نہ وہ محسوس کریں، نہ وہ درک کریں، نہ وہ تفکر کریں، نہ وہ سوچیں، نہ وہ پرسیپشن کریں، تو نتیجہ کیا ہاتھ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر صرف معمول ہی صرف جو ہے مہیج کو ہی جواب دے ہے تو باقی تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ پھر فرض کریں یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کرداری اس قابل ہو سکے گا کہ وہ جانے کہ what is going on with his subject؟ کبھی بھی نہیں جان سکتا۔ اب فعالیتوں میں ہم آہنگی، ٹھیک ہے، اس تعریف میں ایک اور خامی یہ موجود ہے کہ اسے پتہ نہیں چل پاتا کہ معمول کی جسمانی فعالیتوں میں ہم آہنگی اور یکجہتی کس طرح پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہ یکجا کس طرح سے ہوگے، ایک کس طرح سے بنیں گے۔ اب انعکاسی کردار، ڈاکٹر ڈبلیو ای سارجنٹ اور بہت سے دوسرے ماہرین نے یہ ثابت کیا کہ انسان ایک مشین کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ کیا انسان کو صرف ایک مشین سمجھا جاتا ہے کام کرنے والی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، وہ جو ہے وہ دیکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، سوچتا ہے اور تھنکنگ کرتا ہے، پرسیپشن کرتا ہے، اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن واٹسن اس حقیقت کو پانے میں ناکام رہا۔ واٹسن نے اس کو بیہیویئرزم پہ کام تو کیا لیکن وہ ان سب چیزوں کو پانے میں ناکام ہو گیا۔ اب اس کے اندر وقوفی تبدیلیاں، کرداری ماہرین صرف قابل مشاہدہ جسمانی تبدیلیوں کو اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جسمانی تبدیلیاں ہو رہے ہیں اسی کو اہمیت دے رہے ہیں، باقی جو مہیج فرد کے اندر جو داخلی اور وقوفی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے وقوفی تبدیلیاں بھی تو بہت ضروری ہیں نا، کہ کیا تبدیل ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، کیا ہے وقوف جو ہے ہمارے کس طریقے سے چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔